سو بیسکلی جی یہ گرین انٹرٹینمنٹ پہ ادر سائڈ کے نام سے ایک شو آتا ہے جس میں بیسکلی یعنی جو شو کا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہی یہ ہے کہ جی لائک جنات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. فار ایگزامپل کہ جی دنیا میں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, ایک وہ جو دکھتی ہیں لیکن ہوتی نہیں ہیں, فار ایگزامپل لائک ایلوژن اور مراج اور سم تھنگ لائک دیٹ. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہوتی ہیں لیکن دکھتی نہیں, لائک فار ایگزامپل جنس لائک ہوتے ہیں لیکن نظر نہیں آتے. اچھا پھر یہ جو پورا شو ہے اس میں شہید نامی جو یہ لڑکا ہے یہ بیسکلی اپیرنٹلی تو یہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ مائنڈ گیمز ہیں یا کوئی ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ آئی گیٹ ٹو نو اباؤٹ تھنگس دیٹ آر ہیپننگ. سو trying to find out what people are thinking, doing like these little stunts for example like magic tricks کی طرح کے کہ جہاں پہ آپ لوگوں کی مائنڈ ریڈنگ کر رہے ہو اینڈ اس سے بہت زیادہ آگے بڑھ کے بھی مختلف چیزیں ہیں جو کہ فرینکلی ایک عام بندے کو بہت وہ لگ سکتی ہیں کہ جی بڑی آ انسپائرنگ ہے یا آ انڈیوسنگ ہے. اینڈ سو دا تھنگ از کہ ہم لوگ جب ایسی چیزیں دیکھتے ہیں تو اس میں تھوڑی سی فارچون ٹیلنگ کا اسپیکٹ بھی آ جاتا ہے, تھوڑا سا پریڈکشنس کی اسپیکٹ بھی آ جاتا ہے. اینڈ آئی واز سرپرائز کہ ایون مولانا طارق جمیل کے ساتھ بھی ایک ویڈیو انہوں نے بنایا جہاں پہ ان کو بتایا کہ جی آپ کچھ سوچیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں, یعنی جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ ان یور مائنڈ اینڈ آئی ول رائٹ اٹ ڈاؤن سم تھنگ لائک دیٹ. ناؤ اگر آپ یہ دیکھیں کہ کچھ چیزوں کو نا آپ کو کبھی کبھار لوگوں کو بیچنے کے لیے نا آپ کو ایک ایسا کانسیپٹ کریٹ کرنا پڑتا ہے جہاں پہ لگتا ہے ایسا کہ مے بی اٹس سم تھنگ ویری لیجٹ, کوئی سائنٹیفک ہم نے NLP سیکھ لیا ہے یا مے بی اٹس سم کائنڈ آف مائنڈ کنٹرول وٹ ایور, ہم جو مطلب جو بھی کچھ کہہ رہے ہیں کوئی اس کے پیچھے سائنٹیفک ایویڈنس ہے جو کہ فرینکلی صبور بھائی آپ بھی اس میں بتا سکتے ہیں کہ فرینکلی ہے کچھ نہیں کہ آپ کہیں کہ سائنٹیفکلی آئی کین بی ایبل ٹو ریڈ اے پرسنز مائنڈ اور سم تھنگ. آن دی ادر ہینڈ بیفور یو پروسیڈ میں ایک لائن رکھنا چاہتا ہوں, اس کے بعد آپ کنٹینیو کیجیے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عام عوام کے لیے کہ کیا یہ شخص جو چیز لے کر آیا ہے از اٹ سم تھنگ نیو یا یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشاندہی کی اور صحابہ کرام کو اور ہمیں اس کے بارے میں کوئی ٹیچنگ دی, تو اس سے اب آپ اسٹارٹ کیجیے. صحیح. تو مائی پوائنٹ واز آپ بالکل ٹھیک جگہ پہ پہنچے. وہ یہ کہ ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو اس طرح کا یعنی علم غیب کسی کے پاس بھی نہیں ہوتا. نو بڈی نوز دی انسین ایکسیپٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ. ایون دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بھی پوچھا گیا کہ آپ بتا دیں کہ لاسٹ ڈے کب آئے گا, تو آپ نے کہا جس طرح سوال کرنے والے کو نہیں معلوم مجھے بھی نہیں معلوم. جب جبریل امین آپ کے پاس آئے تھے اور وہ فیمس حدیث ہے جہاں پہ آپ نے آپ سے مختلف چیزوں کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں آپ کو سائنس آف دی آور بتا دیتا ہوں. آئی کین ناٹ ٹیل یو وین دی آور ول بی بٹ سائنس بتا دیتا ہوں. بٹ ناؤ اف اے پرسن کمز ٹو کلیم کہ مجھے یہ چیزیں پتہ ہیں اور میں یہ ساری چیزیں کر لیتا ہوں اور مائنڈ ریڈنگ بھی کر لیتا ہوں آل دیٹ, دس از ویری پرابلمٹک آن ملٹیپل لیولز. ایک تو یہ کہ چلیں یا تو آپ کہتے ہو کہ یہ شعبدے بازی ہے یا تو یہ آپ کہو گے کہ جی یہ پیور اس میں کوئی گمک ہے, لائک فار ایگزامپل دا کرو از ان آن اٹ, یعنی سارے لوگ ان آن اٹ ہیں, جو کہ مجھے نہیں لگتا کہ دیٹ مائٹ بی دا کیس. اور اگر یہ دوسرا کیس ہے کہ جہاں پہ واقعی میں یو آر ڈوئنگ سم تھنگ, ان کا ایک انگما پورٹل کے نام سے بھی ہے وچ از ویئر دا فارچون ٹیلنگ والا پارٹ کمز ان, کیونکہ یہ باقاعدہ طور پر بیچتے ہیں ایک وال پیپر, ہی سیلز لائک اے وال پیپر وچ سیلیبریٹیز ول بائی. آئی ڈونٹ نو اس کی پرائز کیا ہے بٹ اٹس کوائٹ ایکسپینسو. وہ آپ انسٹال کرو تو آپ کی فارچونز ٹھیک ہو جائیں گے, آپ کی قسمت کے حال ٹھیک ہو جائیں گے. سو یہ جو ہے دس از دا ٹائپ آف وچ کرافٹ. دس از واٹ دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ. آئی ڈنٹ سے اٹ, دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ کہ یہ جو فارچون ٹیلنگ ہے نا اٹس اے برانچ آف وچ کرافٹ. اور وچ کرافٹ اور جادو ٹونا اور اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی معاملات ہیں یہ وہ ہیں جو کہ کبیرہ ترین گناہوں میں آتے ہیں, سب سے جو بڑے گناہ ان میں آتے ہیں. بلکہ اگر آپ زیادہ ان کو پریکٹس کرو تو یہ آپ کو اسلام سے خارج بھی کر دیتے ہیں. ایون ٹو دا پوائنٹ کہ جو میجیشن ہے جو اگر پراپر ایک اسلامک اسٹیٹ اس کو میجیشن کو پکڑ لیتی ہے اس کی سزا ڈیتھ پینلٹی ہے, یعنی کہ ایک بندہ جو کہ باقاعدہ طور پر وچ کرافٹ کر رہا ہے. سو ناؤ کمنگ بیک ٹو دا ایشو, یعنی ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے تیمیین آرگیومنٹس کی بات کرتے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے ساتھ کیا ہوا کہ ان کے ٹائم پہ ان کے کچھ اسٹوڈنٹس تھے, انہوں نے ان کو آ کے بتایا کہ جی ہمارے علاقے میں ایک شخص آیا ہے جو کہ فیوچر اور عجیب و غریب مائنڈ ریڈنگ کر رہا ہے اور چیزیں پریڈکٹ کر لیتا ہے. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا کیا کرتا ہے وہ؟ انہوں نے کہا کہ جی وہ ہمیں کہتا ہے کہ اپنے گھر سے کسی بھی پیکٹ میں نا کوئی چنے یا کوئی اس طرح کے جو بیڈز ہیں کوئی ایسا آئٹم لے کے آؤ اینڈ میں تمہیں بتا دوں گا کہ کتنے آئٹمز اس میں پڑے ہوئے ہیں پیکٹ میں. اب کوئی بندہ گھر جا کے لے کے آتا ہے, کسی نے چنے ڈال دیے ہیں, کسی نے چھلی کے دانے ڈال دیے ہیں, کسی نے کوئی بیڈز ڈال دیے ہیں, تو وہ بتا دیتا شکل دیکھ کے کہ بھائی تمہارے پیکٹ میں 119 دانے ہیں. اور وہ اگلا بندہ کہتا حیران ہوتا کہ ہاں واقعی 119 ہیں. ایک کہتا تمہارے پیکٹ میں 240 ہیں. ہاں جی بالکل 240 ہیں.
تو سارے لوگوں نے کہا یہ تو کوئی بہت ہی پہنچی ہوئی چیز ہے, یہ تو کوئی اللہ کا ولی ہے کہ اس کو غیب کا علم ملا ہوا ہے, ہم گھر سے جتنے مرضی ڈال کے لے کے آئیں یہ بتا دیتا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا کہ اچھا چلو میں بھی اس کے ساتھ یہ ٹرک کرتا ہوں, چلو کر لیتے ہیں. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ بھی گھر میں ایک انہوں نے تھیلی لی اور اس میں کچھ چنے وغیرہ ڈالے اور اس کو بند کیا اور لے کے آ گیا. انہوں نے کہا ہاں جی بتاؤ اس میں کتنے ہیں. تو وہ میوزیشین جو تھا وہ سوچ میں پڑ گیا, وہ کہتا ہے میں نہیں بتا سکتا. انہوں نے کہا نہیں زور لگاؤ ذرا تھوڑا سا بتاؤ. تو پھر اس نے کہا میں نہیں بتا سکتا. تو انہوں نے پھر اس کو کہا کہ اللہ کے دشمن یہاں سے دفع ہو جاؤ, اللہ کے دشمن یہاں سے دفع ہو جاؤ اس سے پہلے کہ میں تمہارے سارے پرابلمس کو جو ہے نا ایکسپوز کروں. اینڈ سو دیٹ پرسن پیکڈ اپ ہز تھنگز اینڈ رین اوے. اسٹوڈنٹس نے بعد میں پوچھا کہ شیخ صاحب آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ کیا اس نے کیا, اور آپ کو کیسے پتہ تھا کہ آپ کے پیکٹ میں یہ نہیں گن پائے گا. انہوں نے کہا دیکھو ہر انسان کے ساتھ ایک قرین ہوتا ہے. قرین کون ہوتا ہے؟ ایک جن ہوتا ہے جو ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے. جب آپ پیدا ہوتے ہو تو وہ آپ کے ساتھ آ جاتا ہے, اینڈ وہ جو قرین ہوتا ہے وہ آپ کے سارے معاملات جانتا ہے. That Qareen knows, and the Prophet ﷺ said کہ شیطان flows in you like blood flows in you. So that Qareen has access to you and your thoughts and whatever is going on in your life. لیکن آپ کی ذات کے ساتھ اس کو سارا پتہ ہے. فار ایگزامپل آج اگر آپ واش روم میں سلپ ہوئے تھے تو اس کو پتا ہے کہ آج آپ واش روم میں سلپ ہوئے تھے, اور یہ وہ بات ہے جو آپ کے اور اللہ کے بیچ میں اور کسی کو نہیں پتا تھا. آج آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو گیا اس کو پتا ہے کہ یہ کیونکہ وہ آپ کے ساتھ ہے. اور یہی قرین ہوتا ہے جو وہ جو ہم بچپن میں نہیں ٹام اینڈ جیری والے کارٹونز دیکھتے تھے جس میں این اینجل پاپس اپ اینڈ دین اے ڈیول پاپس اپ اینڈ دونوں آپ کو مشورے دیتے ہیں. یہ قرین ہوتا ہے جو آپ کو بری ایڈوائس بھی دیتا ہے. یعنی ایک تو ہمارا نفس بھی ہوتا ہے جو برائی کی طرف انکلائن کرتا ہے, بٹ جب کوئی پہلی دفعہ برائٹ آئیڈیا آپ کو آتا ہے نا لائک حرام کی طرف, تو وہ اس قرین کی طرف سے ہوتا ہے. اینڈ دین وی فالو اٹ, اور یہی پھر قیامت کے دن وہی والی بات ہوگی کہ جی میں نے تو مشورہ ہی دیا تھا, فالو تو آپ نے کیا. سو یہ قرین جو ہوتا ہے یہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے. اینڈ جتنا آپ اپنے ایمان میں اسٹرانگ ہوتے ہو یہ قرین اتنا ویک ہو جاتا ہے. بلکہ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو ایک اسٹرانگ بلیور ہوتا ہے اس کا جو قرین ہوتا ہے وہ باقی جا کے شیاطین کو نا کمپلین کرتا ہے کہ بھئی میرا جو بندہ ہے نا یہ تو مجھے بہت مارتا ہے, یعنی یہ تو مجھے, اس کو میں آئیڈیا بھی دیتا ہوں کہ مجھے اسمیک ڈاؤن کر دیتا ہے, کیونکہ میں آئی کینٹ ایون گیو. اب مجھے کیا آئیڈیا دینے پڑتے ہیں, ٹائم ویسٹ کر لو تھوڑا سا. مطلب ایک پراپر جو بلیور ہے اس کو میں زنا کی طرف تو لا نہیں سکتا, حرام کام کروا نہیں سکتا, شراب اس کو پلوا نہیں سکتا, ڈرگز اس کو دلوا نہیں سکتا. تو میں کہتا ہوں یار چلو پھر ایسا کرو نماز ڈیلے کر دو, پڑھ لو نماز پڑھ لو. یہ نہیں میں کہہ رہا نماز نہیں پڑھو, بیکاز مجھے پتا تم نے نماز نہ پڑھی تو پھر تم نے جا کے اتنے نفل پڑھنا ہے کہ وہ بھی میرے لیے پرابلم ہوگا. تو ٹھیک ہے پڑھ لو لیکن ڈیلے کر دو, فلاں چیز کر لو لیکن اس کو یوں کر دو. کہتے ہیں میں اس سے اوپر میں کر ہی نہیں سکتا. یعنی the only thing I can do with him is کہ righteous deeds کرے لیکن تھوڑی کم کر دے. That's the most I can do with him. So وہ اپنی کمپلینٹ کرتا جا کے. تو یہ جو قرین ہوتا ہے جتنا آپ ایمان میں کمزور ہوتے ہیں اتنا یہ طاقتور ہوتا ہے, اور اتنے پھر یہ آپ کو بڑے بڑے آئیڈیاز دیتا ہے کہ آپ تو یہ کرو. اور وہ جو ایک سیکشول ڈیجنریسی ہوتی ہے نا, یعنی اٹ گیٹس ورس اینڈ ورس اینڈ ورس, پھر وہ اس ریبٹ ہول میں آپ کو ڈال دیتا ہے. سو دس از واٹ ہیپنس. تو اب شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ تو ہم سب کے ساتھ جو قرین ہوتا ہے, تم لوگ جب جاتے تھے اور گھر جا کے جب تم اپنی تھیلی میں چنے ڈالتے تھے تم لوگ گنتے تھے 1 2 3 4 5 6, تو قرین بھی ساتھ ساتھ گن رہا تھا, وہ بھی ساتھ ساتھ دیکھ رہا تھا کیا ہو رہا تھا. جتنی نالج تمہیں تھی اتنی نالج اس کو بھی تھی. تو یہ جو جادوگر ہیں یہ پرائمرلی کیا کرتے ہیں, اپنے ان کے پاس جو جن ہوتا ہے نا اس جن کو یوز کرتے ہیں کہ وہ آپ کے قرین کے پاس جائے اور وہاں سے انفارمیشن ڈاؤن لوڈ کرے اور اس کو آ کے بتائے. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا کہ جب میں نے گھر میں تھیلی میں چنے ڈالے تھے میں نے تو گنے ہی نہیں, میں نے تو سیدھے ایسے کر کے ڈالے اور تھیلی بند کر دی. اس سے پہلے کہ میں گنتا یا قرین گنتا اٹ واز آل ڈن, اور بسم اللہ پڑھ کے میں نے اس کو بند کر دیا تھا. اور آپ کو پتہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ جو چیز بسم اللہ پڑھ کے بند کی جاتی ہے شیطان اس کو نہیں کھول سکتا. فار ایگزامپل چاہے کوئی دراز ہو یا کوئی چیز ہو, ایون میں کہتا ہوں عام طور پہ لوگوں کو بتاتا بھی ہوں کہ دیکھیں جب آپ فریج میں بھی کوئی چیزیں رکھتے ہیں نا تو فریج میں بھی چیزیں کور کیا کریں. یعنی فار ایگزامپل آپ کے پاس کوئی کھلا برتن ہے اس کے اوپر کوئی پلیٹ رکھ دیں اور بسم اللہ پڑھ کے اس کو آپ کور کر لیں, ورنہ شیاطین کا پورشن چلا جاتا ہے اس کھانے میں سے بھی. اور کوئی بھی چیز فار ایگزامپل آپ نے اگر گھر میں بھی سیف کیپنگ کے لیے رکھی ہوئی ہے تو اس دراز کو اس الماری کو بھی بسم اللہ پڑھ کے ایک عادت بنا لیں کہ بسم اللہ پڑھ کے اس کو بند کریں, بسم اللہ پڑھ کے اوپن کریں. دس از سم تھنگ دیٹ یو شوڈ ڈو اینی وے. سو اب ہوتا کیا ہے کہ جب جو لوگ یہ وچ کرافٹ کو پریکٹس کرتے ہیں یو ول سی دس, اور یہ صرف ان میں نہیں ہے کہ جو لوگ انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں کر رہے ہیں بلکہ اکراس دا بورڈ, بیکاز وچ کرافٹ کوئی ہماری کوئی یہاں ملکیت نہیں ہے. یہ یعنی آپ سمجھ لیں کہ یہ جو آپ کا سیلٹک ریلیجنز ہیں وہاں پہ بھی آپ کو نظر آتا ہے وچ کرافٹ, اور یہ جو اس قسم کا پورا کلچر تھا. آپ نے ایلسٹر کراؤلی کی بات کی, میرے پاس ایک مووی آ گئی تھی 1970s کی, بلیک اینڈ وائٹ تھی, آئی تھنک 1971 اور مے بی لیٹ 1960s کی ہوگی. اینڈ دیٹ واز این انٹائر ڈاکیومنٹری آن وچ کرافٹ. اینڈ اٹ واز ناٹ لائک کہ
आई मीन इमेजिन करें लेट 60s या अर्ली 70s की डॉक्यूमेंट्री क्या होगी. इट वॉज अ प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री दैट वॉज ग्लोरीफाइंग विच क्राफ्ट. बनाई किसी लोगों ने थी, अपनी व्यूइंग के लिए बनाई होगी. एंड उसमें वो जो बता रहे थे ना कि हमारे जो गोरा कल्चर, गोरे क्या कर रहे हैं विच क्राफ्ट के अंदर, द काइंड ऑफ स्टफ दे वर डूइंग इट वाज रिडिकुलस. द काइंड ऑफ थिंग्स दे बिलीव्ड फ्रॉम द कोर ऑफ देयर हार्ट कि ये करेंगे तो शैतान की एक्सेस हासिल होगी. एंड हम लोग पूरी मैं वर्कशॉप्स कराता हूँ इस टॉपिक के ऊपर, जिन्स एंड ब्लैक मैजिक के ऊपर, कि हाउ डज दिस होल मैजिक वर्क. ये जो विच क्राफ्ट है ये वर्क कैसे करता है. आपको बहुत सारे गलत काम करने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू गेट फेवर्स फ्रॉम शयातीन जिन, जो कि फिर आपके साथ ये वाले मामलात करते हैं. तो दिस इज़ हाईली प्रॉब्लमैटिक. तो मैं सबसे पहले तो कहूँगा कि आई एम सरप्राइज्ड कि अ शो लाइक दिस वुड एयर ऑन अ मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल. नंबर 2, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए. यानी अगर आप ये कहते हो कि जी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि जी व्हाट इज़ गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन्स. बिकॉज ये हो नहीं सकता कि आप किसी ऐसे बंदे को जो कि मैजिक, विच क्राफ्ट और उस डोमेन के अंदर फॉल कर रहा है, उसको आप अलाउ करो कि वो मैसेज के साथ इस किस्म का खिलवाड़ करे. और यहाँ पे हमें पता है ये बंगाली बाबा और फलाने बाबा ये जो चीज़ें करते हैं, ऑफ कोर्स दे डू अ लॉट ऑफ वेरी वेरी हराम थिंग्स इन ऑर्डर टू डू फेवर्स. देखें, मैं ये कहूँगा कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो लोग विच क्राफ्ट करते हैं और जो आमिल बाबे होते हैं ना, अक्सर औकात इनमें से फ्रॉडी होते हैं. मेजॉरिटी 2 नंबर होते हैं. देर कॉन आर्टिस्ट्स, देर टेकिंग यू फॉर अ राइड. वो कहेंगे जी हमारे हजरत साहब जो हैं वो माशाल्लाह आपके सर पे हाथ फेरेंगे तो आपको ना एक अंदर वजूद में आपके तड़प पैदा हो जाएगी. वो क्या होगा, उसने कोई 12 वोल्ट की बैटरी लगाई होगी, वो आपके सर पे हाथ लगाएगा तो आपको थोड़ा सा करंट लगेगा. तो मतलब इस तरह के कॉन आर्टिस्ट होते हैं. बट देन यू हैव पीपल हु आर एक्चुअली इंगेज्ड इन विच क्राफ्ट. दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है. सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए. जज़ाकल्लाह.